نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور بار بار اس پہ توجہ دلاتا ہوں کہ اس عظیم عبادت کو جس بے دردی سے ہم لوگ ضائع کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نماز ہماری اپنی زبان میں چونکہ نہیں ہے اور نماز کا ترجمہ ہمیں آتا نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ادھر نماز شروع ہوتی ہے اور ادھر ہمارا ذہن جو ہے دنیا بھر کے کاموں میں نکل جاتا ہے، ان میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ذہن کو آپ ایسے کام میں لگاتے ہیں جس کی طرف ذہن کی کوئی نہ دلچسپی ہے نہ اس پر مفہوم واضح ہے۔ تو ذہن جو ہے وہ جو اہم چیزیں ہیں جو اسے سمجھ میں آتی ہیں وہاں چلا جاتا ہے۔ تو شکایت ذہن سے نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ سے نہیں کرنی چاہیے، اس رویے سے کرنی چاہیے کہ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ رویہ قابل اصلاح، اس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ نماز کو ترجمے سے یاد کریں۔ دوسری گزارش میں نے یہ پیش کی تھی کہ ازراہ عنایت کوشش کیجئے کہ اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کریں، حمد کریں، تسبیح کریں، تعریف کریں، خدا کے حضور دعا مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ نماز بہترین ذریعہ ہے۔ پھر نمازوں کو طوالت دیں۔ نماز خاص طور پر رمضان کی جو نمازیں ہوتی ہیں، رات کی جو نمازیں ہوتی ہیں، جو نفل نمازیں ہوتی ہیں، یہ تعداد پوری کرنے کا عمل نہیں ہے کہ جلدی جلدی اٹھے بیٹھے اور 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھی اور فارغ ہو گئے۔ یہ طویل نمازیں ہیں جو مطلوب ہیں، پرسکون نمازیں مطلوب ہیں۔ تو سکون والی نماز، طویل نماز، یہ اسی وقت ممکن ہے جب طویل قرأت ہمیں یاد ہو۔ چلیے طویل قرأت جتنی ہو سکے قرآن وہ پڑھ لیں، لیکن اذکار کو طویل کر دیں، رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں بیٹھ کر یہ سب کام کرنے کے ہیں، اپنی زبان میں کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جس کی طرف میں آج آپ خاص طور پہ توجہ دلا رہا ہوں، وہ یہ کہ جتنے بھی اعمال مقرر کیے گئے ہیں نماز کے، ان میں سے ہر ایک کی معنویت ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ نماز جس وقت ہم شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جس طریقے سے میں توجہ دلاتا ہوں کہ کسی چیز کی بڑائی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے بڑا جو شاٹ ہوتا ہے وہ 6 رنز کا ہوتا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر امپائر یہ بتاتا ہے کہ یہ 6 رنز ملیں گے، سب سے بڑا ایک گیند پہ جو آپ رن بنا سکتے ہیں اس کی تعداد ہے۔ تو ہم خدا کے حضور جس وقت پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو حضور نے توجہ دلائی ہے کہ سلام تو نہیں کیا جا سکتا، وہ تو خود سلامتی ہے۔ اس کی کبریائی کا اظہار کرتے ہیں، نہ صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ کے بلکہ ہاتھ اٹھا کے بھی دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ میں اس مالک کے حضور پیش ہو رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے، اب تم مجھے متوجہ نہ کرنا، اور اپنے آپ کو بھی یہ میسیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قنوت یا فرما برداری یا بے کس غلامانہ کھڑے ہونے کی شکل ہے۔ یعنی آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی بڑے ہوٹل میں آپ جب بھی جائیں گے تو عام طور پر یا کسی بھی بڑے افسر کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا بڑے آدمی کے سامنے بھی لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر بڑائی کا ایلیمنٹ ہم دیکھتے ہیں وہاں ہم ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو خدا کی بارگاہ چونکہ سب سے بڑی ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچی ہے، تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا گویا کہ غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ امام پڑھ رہا ہے تو ہم اس کی سنیں گے، خود پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم خدا کا کلام سنیں گے۔ اور وہ خدا کا کلام کیا ہے؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم غلام ہیں، کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ بن کے، مالک کے احکام سنائے جا رہے ہیں، ہم سمع و طاعت کے جذبے سے انہیں سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں تو زمانہ قدیم میں بادشاہوں کے سامنے، عمرہ کے سامنے جھک کر اپنی اطاعت کا، اپنی بندگی کا، اپنی غلامی کا اقرار کیا جاتا تھا۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رکوع میں جھک جائیں، اور آپ وہ بھی غور کیجئے، کبھی غور کیجئے کہ ہمارے جتنے اعضائے رئیسہ ہیں وہ ہم خدا کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یعنی اپنے ہم دماغ سے لے کر، دل سے لے کر، جگر سے لے کر جتنے بھی وہ اعضاء ہیں جن پر زندگی کا انحصار ہے، ان سب کو خدا کے سامنے ہم جھکا کے یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار، میری عظمت، میری بلندی کا ہر چیز جو اس کا سبب بنتی ہے تیرے سامنے اسے جھکا دیا۔ سر اطاعت خم ہے، سر بندگی خم ہے۔ اس کے بعد سجدہ آتا ہے۔ یہ تو بندگی کا کمال ہے، یہ تو ایسا ہے کہ خدا کے قدموں میں ہم نے اپنے سر کو رکھ دیا، اس کے سامنے ناک کو رگڑ دیا، پیشانی اس کے سامنے ٹیک دی۔ اسی لیے سجدے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وسجد واقترب۔ یہ ذلت کی کیفیت ہے، یہ رسوائی کی کیفیت ہے، لیکن جس وقت یہ خدا کے سامنے ہوتی ہے
تو آخری درجے کی سرفرازی و بلندی کا اظہار ہے۔ اور پھر آخری جو کام عام طور پہ اعمال ہم سر انجام دیتے ہیں وہ قعدہ ہے۔ قعدے میں ہم دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور غور کیجئے ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جھولی پھیلا کر ایک انداتا کے حضور ادب کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی ہم اپنی جھولی پھیلا کر فقیروں کی طرح، بھکاریوں کی طرح مالک کے سامنے بیٹھ گئے۔ اور نماز میں قعدے کا کام ہی یہی ہے کہ اس موقع پر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ، لیکن اس موقع پر اصل میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں شروع میں حضور نے سکھایا ہے کہ اللہ کی آپ تعریف کریں، اس کے حضور نذران عقیدت پیش کریں، پھر حضور پر صلاۃ السلام دعا ہے حضور کے لیے، اور پھر اپنی دعائیں۔ ہم رٹی رٹائی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں، حالانکہ دعا ساری اسی موقع پہ مانگنی چاہیے، ہمیں یہ بات بھی نہیں پتہ۔ تو یہ بھکاریوں کی طرح بیٹھ کے اپنے مالک کے حضور جھولی پھیلا دینے کا نام ہے، اور جو شخص اس احساس سے بیٹھتا ہے میں یقین دلاتا ہوں کبھی اس کی جھولی اللہ تعالیٰ خالی نہیں چھوڑتے، لیکن یہ اس کے ساتھ ہوگا جس کو پتہ ہوگا، جس کو پتہ ہوگا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم سلام پھیرتے ہیں، اس کا مطلب ہے واپس ہم انسانوں کی دنیا میں لوٹ رہے ہیں، اور دائیں بائیں اطراف میں جتنے لوگ ہیں ان کے حضور ہم سلام پیش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے انہیں سلامتی پیش کر رہے ہیں، اور سلامتی کے احساس کے ساتھ ہم انسانوں کی دنیا میں لوٹ رہے ہیں کہ مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کو سمجھ لیا جائے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نماز مقبول ہوگی۔